الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي المتفرد بالأصل والأبد والصلاة والسلام على أفضل الحروف والقدر النبي المعين ورسول المفضل أبي القاسم محمد وآله الذين لا يقاس بهم من العالمين أحد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأمجد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات بارے دیگر باواز بلند طرح صلوات حضرات محترم، اگر آپ حضرات تکلیف محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا میرے قریب ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات. حضرات محترم، سامنے وقت میں گنجائش بڑی مختصر، جو کہ میں نے ابھی شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچنا ہے. مختصر بات مختصر وقت میں، مگر بات اگرچہ مختصر ہوگی لیکن کام کی ہوگی. سردار تو پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ آیا مجیدہ اس کو میں نے مختصر گفتگو کے لیے بطور عنوان آپ کے سامنے پیش کیا. یہ آیت 26واں پارہ سورہ محمد کی 7ویں آیت ہے. 7ویں آیت ہے سورہ محمد کی. اس کی تفسیر نہ بھی کی جائے تو یہ آیت اپنی عظمت کا خود ثبوت ہے، اس لیے کہ یہ آیت سورۃ محمد کی آیت ہے. سورۃ محمد کی آیت ہے. اس آیت کے ذریعے سے ارشاد باری ہوتا ہے یا ایھا الذین، ہے نا توجہ، یا ایھا الذین آمنوا، غیروں سے خطاب نہیں، صاحبان ایمان سے خطاب. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، آئندہ کے ایمان لانے والوں سے بھی خطاب نہیں. کیونکہ سیغے ماضی کے ہیں.
کہ نزول آیت کے وقت جو لوگ اپنے آپ کو مومنین کہتے تھے ان کے ایمان کا وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ خود کو مومن کہنے والوں کہ وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جواب میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ میں جواب میں ہر مدد کرنے والے کی مدد کروں گا میرے محترم سامعین ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ مجھ سے خدا نے کہا تھا کہ میری مدد کر اور میں نے مدد کی اور ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ چونکہ خدا نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے مانگنے پہ مدد کی لہذا جواب میں خدا نے میری مدد کی تو کہنا آسان تھا ثبوت نہیں تھا کہ کن کن سے وہ مدد مانگ رہا ہے اور کون کون اس کی مدد کر رہے ہیں اور جواب میں کن کی اس نے مدد کی ذرا سلواتے بڑے محمد ہر کوئی کہہ سکتا تھا کہ میں نے اس کی مدد کی اور اس نے میری مدد کی اس نے کہا نہیں ہر کہنے والے کو کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑوں گا جیسے اس نے کہا کہ میں مدد مانگ رہا ہوں میں خدا کہیں تنصر اللہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو میں جواب میں مدد کرنے والے کی مدد کروں گا ثبوت کیا ہوگا کہ کس نے میری مدد کی اور کس کی جواب میں نے مدد کی ثبوت کیا ہوگا کہ
ढीली पड़ गई है। बुलंद आवाज से पढ़ूंगे सरकार। तवज्जो रखिएगा, खुदा मांग रहा है मदद, मांग रहा है मोमिन से, और ऐसे मोमिन से जो कर्रार हो, और सबने कहा, सबने सबकी किताबों में ये कर्रार एक ही गुजरा है, अब भी एक कर्रार है, वो साकरे अली है, सैयद कर्रार हुसैन। और यह उस जमाने की कि नबी ने सब सहाबा ने खड़े होकर कहा था, कल वो आदम उसका दूंगा, जो फर्रार नहीं होगा कर्रार होगा, कर्रार होगा। नबी ने कहा कर्रार यही किसको न मिला, क्योंकि कहा था वो कर्रार होगा, और अलम मिला एक ही को, तो उस दौर में कर्रार एक ही, और खुदा कहता मैं उससे मदद मांग रहा हूं जो फर्रार नहीं, कर्रार। तो कर्रार से तो वो भी मदद मांगता है, हम इनसे मदद मांगे जिससे वो मांगते हैं, तो तेरे पेट में मरोड़ क्यों पड़ते हैं? समझो, आज दोनों महालों में हमें लड़ना पड़ रहा है, खारजी महाज पर भी और दाखिली महाज पर भी। वो भी कहते हैं ना मदद मांगो, ये भी कहते हैं मदद ना मांगो। ये जरा वक्त को देख के कहते हैं, अपने हो तो कहते हैं ना मांगो, और तुम जैसे कलंदर बैठे हो तो कहते हैं मांगो, और वो खुल के कहते हैं ना मांगो। इनसे वो बेहतर खुल के तो आ रहे हैं सामने, इनसे वो बेहतर वो कहते हैं अभी से मदद ना मांगो, और सबूत की जरूरत नहीं, हर दीवार पे लिखा है, हर दरवाजे पे लिखा है। हम 1500 साल से सुन्नी शिया मिलकर कहते रहे या अली मदद, और इमाम फिर कहे बरेलिया, यानी बरेली हजरत का इमाम हजरत अल्लामा अहमद रजा खान बरेली अपनी शमस्तान बना में लिखते हैं कि 17 बीमारियों का मुजर्रब इलाज है या अली मदद। दीवारों को देख रहा हूं, इस जमाने में सफर पे सफर, हर दीवार पे पहले तो कभी कुछ और था, अब दीवार पे 3 नारे आमतौर पे मिलते हैं, या अल्लाह मदद, या रसूल मदद, या अली मदद, तीनों बार आते हैं या अल्लाह, हाँ तो बोलते हैं या अल्लाह, या रसूल, या अली, और नीचे लिखा हुआ सुन्नी तहरीक। सुन्नी तहरीक हमारे वो भाई, वो सुन्नी हम शिया, साथ के साथ सीन और शीन हमेशा करते रहे। सीन और शीन हमेशा करते रहे। सुन्नी भी है, सुन्नी 3 नारे लगा रहे हैं, या अल्लाह मदद, या रसूल मदद, या अली मदद। हम कहते हैं इन तीनों में उससे मदद मांगो जिससे अल्लाह ने भी मांगी और रसूल ने भी मांगी। तो आपको पता है, इससे पहले दीवारों पे पोस्टरों के पोस्टर छप रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, दीवारों पे लिखा जा रहा है, दरवाजों पे लिखा जा रहा है। जहाँ कहीं कार आपने पार्क की, कार के शीशे पे भी लिख देते हैं, मोटरसाइकिल खरीदी वहां भी लिख दिया। 1500 साल से सुन्नी शिया का मुत्तफिका और मुश्तरका नारा था या अली मदद,
کھاد کی پیداوار ہے، کسی کو سعودی عرب سے کھاد آ رہی ہے، کسی کو امریکہ سے کھاد آ رہی ہے، کھاد کی پیداوار آج سنی شیعوں کے مشترکہ نعرہ یا علی مدد کے مقابلے میں لکھ رہے ہیں یا اللہ مدد۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کہتے رہے ہیں یا علی مدد، انہوں نے لکھنا شروع کیا یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اور لکھتے وقت لکھنے والے نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کس کی کار کے شیشے پر اور کس کے گھر کی دیوار میں لکھ رہے ہیں، وہ اپنی دھن میں لکھ رہے ہیں کیا اللہ مدد۔ کیا لکھتے ہیں؟ بولو، کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ یا اللہ مدد، اور ہزار بار کہو انہوں نے سوچا کہ یا علی مدد کے مقابلے میں ہم لکھیں گے یا اللہ مدد تو شیعہ گریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ علی کا شیعہ ہی نہیں جو یا اللہ مدد لکھنے سے یا اللہ مدد کہنے سے گرے، وہ علی کا شیعہ ہی نہیں۔ کیا اتنی بات مجھ سے اللہ کہتا ہوں میں نے دوہر کہہ رہا ہوں کہ تم نے کہا یا علی مدد کے مقابلے میں، تم نے کہا یا اللہ مدد، تم نے یا علی مدد کے مقابلے میں کہا یا اللہ مدد۔ کبھی سورہ انفال نہیں پڑھی؟ خدا اس نے حبیب کو کیا کہتا ہے؟ میرے حبیب میں وہ خدا ہوں جس نے تیری مدد کی اپنی مدد کے ذریعے، اپنی مدد کے ذریعے۔ تمام سنی تفسیروں میں اس کے جواب میں لکھا ہے، سنی تفسیروں میں، یہاں تک کہ علامہ ابن حجر مکی نے سوائے موقع میں بھی لکھا کہ یہ جو خدا نے کہا ہے نا کہ میرے حبیب خدا وہ خدا ہے جس نے تیری مدد کی اپنی مدد کے ذریعے، تو وہ کہتا ہے خدا کی مدد کا نام ہے علی، خدا کی مدد کا نام علی، اور اللہ جس خدا سے تو نے مدد کی، مدد مانگی، اس خدا کی مدد کا بھی تو نام علی ہے۔ اس کی مدد ذرا سلمان کا پڑھ لیں ایک بات سنیں توجہ سے، یا اللہ مدد جہاں بھی لکھا گیا، ممکن ہے آپ میں سے کسی کی طبیعت میں گھبراہٹ آتی ہو، مگر میں تو جس دیوار پر لکھا ہو یا اللہ مدد، میں اس دیوار کو چومتا ہوں، جس دروازے پہ ہو دروازے کو چومتا ہوں۔ کیا مجھے تو علی کی اس عظمت کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتا چلا یا اللہ مدد کے لکھنے سے کہ میرا مولا اتنا بلند، کیا تو نے لکھا یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد، معلوم ہوا علی کے دشمن کو بھی، علی کے دشمن کو بھی علی کے مقابلے میں خدا کے سوا کوئی نہ کر سکا۔
خدا کو زحمت کیوں دے رہا ہے؟ جاری مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد اللہ کو زحمت کیوں دیتا ہے؟ تو 1400 سال سے کہتے ہوئے تھکا نہیں کہ کچھ فرق نہیں، ان چاروں میں جن میں فرق نہیں تھا ان کو لاتا، ان کو مقابلے میں لاتا، ان کو زحمت دیتا نہیں، ان کو زحمت دے رہا ہے۔ تو جب اس سے مدد مانگے گا تو وہ تو کہے گا مجھ سے مدد مانگنے والے سورہ محمد کی آیت نمبر 7 پر کہ میں کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ مومنوں اگر اللہ کی مدد کرو گے تو جواب میں اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ صلوات پر دے محمد کیوں نہیں ذرا بلند آواز سے؟ اور ہے نا حضرات؟ اچھا تو وہ مدد مانگ رہا مومن سے۔ اے میرے محترم سامعین، سورہ روم میں کہتا ہے، سورت توجہ بچی، سورت روم میں فرماتا ہے کانا حقاً علینا نصر المومنین، کہ مجھ خدا پر واجب ہے کہ میں مومن کی مدد کروں۔ مجھ خدا پر، سورت روم، مجھ خدا پر واجب ہے کہ میں مومن کی مدد کروں۔ کانا حقاً علینا، یہ مومن کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ تو میرے محترم سامعین، جب مومن کی مدد کرنا اس کا، اس پر حق ہے مومن کا اور اس پر واجب ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ دیکھو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور جس کی میں مدد کر دوں، خدا کہہ رہا ہے جس کی میں مدد کر دوں پھر اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اب میں حدیث تو نہیں پڑھ رہا نا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے مومن کی مدد کرنا مجھ خدا کے واجب، اور جس کی میں مدد کروں اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب؟ وہ مومن مغلوب نہیں ہو سکتا جس کی میں مدد کروں۔ تو اب نشانی کیا ہوگی؟ اس کی مدد کر رہا ہے مومن کی، اور مومن کی پہچان کیا؟ کہ اگر مومن ہے، توجہ، اگر مومن ہے تو اس کی مدد کرنا اس کا واجب، اور وہ کہتا ہے اگر مومن ہے تو یہ مغلوب نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا مومن کی پہلی نشانی یہ ہے اگر مومن ہے تو مغلوب نہیں ہوگا، اور غیر اس پر غالب نہیں ہوگا۔ غالب کسے کہتے ہیں؟ مغلوب کسے؟ جو بھاگ جائے مغلوب، اور جو ثابت قدم رہے وہ غالب۔ تو میرے محترم سامعین، یہ پہچان تو مومن کی ہے کہ جو مومن ہوگا، اگر مومن ہے تو بھاگے گا نہیں۔ جب مومن بھاگ نہیں سکتا تو امیر المومنین کہلوانے والا وہ کس طرح سے بھاگ سکتا ہے؟ تو میرے محترم سامعین، یاد رکھیے گا اس مقام پہ ذرا بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں۔ آواز بلند صلوات۔ سورہ انفال میں آپ گھبرا تو نہیں نہ رہے؟ میں چند منٹ آپ کے لے لوں نا، آج ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے کہ کفا اللہ القتال، کفا اللہ المومنین القتال، کہ دیکھو خدا میدان جنگ میں کافی ثابت ہوا مومن کے لیے۔ خدا میدان جنگ میں کافی ثابت ہوا مومن کے لیے۔ مومن
کو ضرورت نہیں پڑی کسی اور سے مانگنے کی جب خدا کفایت کر رہا ہے. اور میرے محترم سامعین، تفسیر الباحر برہان میں اور دیگر تفاسیر میں، دعائے جامع کبیر میں بھی اور مفاتیح الجنان میں بھی میرے مولا کی، امیر المومنین کی جو ولادت کا دن ہے، اس ولادت کے دن امیر المومنین کی جو زیارت پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک ذکر کیا پڑھا جاتا ہے؟ السلام علیکہ یا من کفا اللہ المومنین الکتاب پہ، کہ سلام ہو تیرا رجب کو پیدا ہونے والے، تجھ پر سلام ہو، تیرے ذریعے سے خدا مومنین کو کافی ثابت ہوا، تیرے سبب سے، تیرے ذریعے سے وہ مومنین کو کافی ثابت ہوا. صلوات پڑھتے ہیں محمد تو میرے محترم سامعین، افسوس یہ ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن ایک بات اور کر کے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں. اے میرے محترم سامعین، علی وہ مددگار ہے خدا کی طرف سے انسانوں کا. ارے انسان کو عام بات ہے. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یاد رہے گا. 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 ارشاد ہوتا ہے، سزا تو پڑھ دے محمد ارشاد ہوتا ہے، قل میرے حبیب تو ساری زندگی دعائیں مانتا رہا، تیری زندگی کا ہر لمحہ دعا میں گزرا، اس لیے تو دعا کا نام ہی عبادت ہے. نماز بھی تو دعا ہے. تیری زندگی کا ہر لمحہ دعا میں گزرا، تو ہر وقت دعا کرتا رہا. لیکن آج میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، دعا سکھاتا ہوں. کیا دعا؟ قل میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کرو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرو. کس طرح دعا کرو؟ یوں کہو، میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. کہو خدا بندہ مکے میں داخل ہوں تو عزت کے ساتھ داخل ہوں، اور مکے سے باہر نکلوں تو عزت کے ساتھ نکلوں. ایک دعا یہ مانگ اور دوسری دعا یہ مانگ کہ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. دوسری دعا یہ مانگ کہ میرے خدا اپنی بارگاہ سے مدد نہ دے، مددگار دے. سلطانا نصیرا مدد نہیں، مددگار. اور مددگار بھی عام نہ ہو، سلطانا نصیرا تمام کائنات کی مدد پر جس کی شاہی ہو وہ مددگار اپنی بارگاہ سے مانگ. اے میرے محترم سامعین، خدا نے یہ کہا رسول سے کہ مجھ سے مانگ مددگار. تو مددگار خدا تو نہیں، وہ تو کہہ رہا ہے مجھ سے مددگار مانگ، اور رسول مانگ رہا ہے تو وہ مددگار نہ خدا ہوا نہ رسول ہوا. رسول مانگ رہا ہے، وہ منگوا رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا میرے حبیب یہ نہ کہنا کہ خدا بندہ میری مدد کر، نہیں کہنا مددگار دے. تو مددگار مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، تب خدا اور مددگار. اور وہ کہہ رہا مانگ مددگار اور رسول مانگ رہا ہے، تو رسول بھی مددگار نہ ہوا نا، نہ رسول نہ. اگر رسول خود مددگار ہوتا تو اسے مددگار مانگنے کا حکم نہ دیا جاتا. نہ وہ مددگار نہ یہ مددگار. اے اللہ خدا بھی مددگار نہیں اس آیت کے ذریعے سے، رسول بھی مددگار نہیں. اب ڈھونڈ کر مددگار جو خدا رسول کے درمیان ہو، وہ مددگار. ذرا سلمان تو بن رہے محمد
سورہ بقرہ آیت نمبر 43. 2 آیتیں ہیں قرآن میں یہ ایک ہی مضمون کی. ایک 45 نمبر پہ، ایک 153 نمبر پہ. 2 آیتیں. کیا کہا جاتا ہے؟ وہ بھی خدا حکم دے رہا. کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. میرے حبیب مدد مانگ. صلاۃ کہتے ہیں اور اس سے مراد نماز ہے. جو مدد مانگ نماز سے، مدد مانگ صبر سے. تو ملا تو کہتا رہا خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو اب نماز بھی مدد نہیں، نماز بھی خدا نہیں، اور صبر بھی. اور ایک فکرہ کہوں اگر آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے، یاد رکھیے مولانا کی گزارا میں فرماتے ہیں کہ کسی فعل کا فاعل افضل ہوتا ہے اپنے فعل سے. فاعل افضل ہوتا ہے اپنے فعل کا. کیوں؟ کہ اگر فاعل فعل بجا نہ لائے تو فعل وجود میں نہیں آ سکتا. وجود میں نہیں آ سکتا جب تک فاعل. دیکھا میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو میری نماز وجود میں آئے گی. میری آپ کی نہیں. میری نماز جب وجود میں آئے گی جب نماز پڑھوں گا. اگر بغیر میرے پڑھنے کے میری نماز وجود میں آ جائے تو پھر قیامت کے دن بے نماز کا دامن خالی تو نہیں رہنا چاہیے نا. معلوم ہوا کسی کے دامن میں تب نماز آتی ہے جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھے. سمجھ آ گئی؟ تب میری نماز کب وجود میں آئے گی؟ توجہ. میری نماز اور آپ کی نماز کب وجود میں آئے گی؟ جب ہم نماز پڑھے. توجہ. اور میرا صبر اور آپ کا صبر کب وجود میں آئے گا؟ جب ہم صبر کریں. اگر صبر نہ کریں تو ہمارا صبر وجود میں آ سکتا ہے. ایک محترم سامعین، ملا کہتا ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ خدا کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو. اور مجھے بھی حکم نماز سے مدد مانگو. اس نماز سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے جو میری نماز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک نہ پڑھوں نا. ہماری نماز محتاج ہے. توجہ. ہمارا صبر اور ہماری نماز محتاج ہے اپنے وجود میں. ہمارے تو جو ہمارے محتاج ہیں خدا ان سے مدد مانگنے کا حکم نہیں دے سکتا. جو ہے نہیں ہمارے محتاج خدا ان سے مدد مانگنے کا حکم نہیں دے سکتا. اس لیے میرے مولا نے تفسیر القرآن کی پہلی چیز میں کہا ہے او غلط نہ سمجھے اس آیت کو. جس صلاۃ سے، جس نماز سے مدد مانگنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ تمہاری نماز وہ نہیں جو تم پڑھتے ہو. الا صلاۃ المؤمن، مومن کی نماز تو میں حاضر ہوں. مومن کی نماز میں ہوں، میں علی ہوں. کبھی یاد رہا تو قرآن کی 24 آیتیں پڑھ کے بتاؤں گا کہ ان آیتوں سے مراد، اس صلاۃ سے مراد کون ہے. اس وقت شاہ شمس کے مزار پہ گفتگو کر رہا ہوں. انشاءاللہ وعدہ آپ سے زندگی بھرتا ہے، آپ سے زندگی بھرتا ہے. صلوات پڑھتے محمد کیونکہ شاہ شمس اللہ رحمت کے دربار پہ گفتگو کر رہا ہوں تو شاہ شمس تبریز کا اس کے متعلق ایک مصرع، ایک شعر، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر خدا. میں ذرا 2 لفظوں میں تفصیل کرتا
मसनवी लिखी और उनकी मसनवी के लिए कहा गया हस्त कुरान, तब जुबानें पहले भी कि यह फारसी जुबान में देखने को तो मसनवी है, हकीकत में फारसी में कुरान है। मौलाना रूम की मसनवी के लिए कहा गया। और मौलाना रूम ये कहते हैं कि मानवी हर किद न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। मैं जब तक गुलाम शम्स तबरेज़ी का नहीं हुआ मौलाना रूम न बन सका। मौलाना रूम ने 30 साल की मेहनत से मसनवी लिखी, आज भी मौजूद है। 30 साल मेहनत से लिखी। उस जमाने में छापे नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, हाथ से लिखी हुई मसनवी बगल में दवाई चले आ रहे हैं। देखा कि पानी के जौहर पर नीम बरहाना एक आदमी बैठा है नंगे जिस्म पे। तो वो कदो कामत के कुछ जिस्मानी बनावट के जरा भारी थे जनाब शाह शम्स। तो इन्होंने आते उसका नक्शा देखा, समझ गए ये मौलवी नहीं जो बैठा हुआ है, ये कोई अली का मलंग है। और वो मौलवी क्या हुआ जिसे अली के मलंग से दुश्मनी ना हो। वो मौलवी ही क्या हुआ जिसे अली के मलंग से दुश्मनी ना हो। इसने बगैर कुछ कहे कहा क्या कर रहा है बैठा हुआ। इन्हें कहा बैठा हुआ जो भी कर रहा हूँ, तू कौन है मौलवी। इन्हें कहा बैठे रहते हो सारा दिन, कभी नमाज भी पढ़ा करो। अच्छा ये दर्श दे रहे हो तो कभी पढ़ा करो। ये दर्श दे रहे कि कभी पढ़ा कर। इतने में मौलाना रूम करीब हो गए। तो इन्होंने हंसते हुए कहा मौलवी साहब ऐसी पगड़ी किए हुए इन्हें 30 साल की मेहनत ना मसनवी लिखी। उन्हें कहा दिखाएं, इन्हें दिखाई। इन्होंने सोचा था वो मलंग मुतासिर होगा। तो मलंग ने यूं देख के सारी मुसावदा पानी में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। अब पानी में फेंका तो इसको गुस्सा आया। इसने कहा मैं तो पहले ही समझता हूँ तुम मलंग लोग बेवकूफ होते हैं। और साहब ये रोने लगा, हाय मेरी 30 साल की मेहनत इस मलंग ने जाया कर दी। वो मलंग और हंसे, जू वो हंसे इसको गुस्सा आए। तो उसने मलंग ने कहा शाह शम्स तबरेज़ी तो मौलवी रो क्यों रहे हो कि कितने पागल हो, मेरी 30 साल की मैंने जाया कर दी और साहब पूछते हो क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा कैसे जाया कर दी। इसको और गुस्सा आया कि पूछते कैसे, ये पानी में फेंक दी वो तो जाया हो गई। इसने कहा क्यों कि स्याही के हरफ अल्फाज स्याही से लिखे हुए वो पानी ने उनको गर्क कर दिया होगा, घुल गए पानी में। इनको अच्छा पानी में अल्फाज स्याही के घुल जाते हैं। इसको और भी गुस्सा आया। जब और गुस्सा आया तो उसने पानी से वो मुकाबला उठाए, कहा देख तो सही लफ्ज कुछ घुल गए हैं या नहीं। अब इसने देखा तो हैरत की इंतहा न रही, सफे गीले हैं लफ्ज बाकी, सफे गीले हैं लफ्ज बाकी है। तो उन्होंने कहा ओ मलंग तू है कौन, और नमाज वगैरह तू पढ़ता नहीं, ये तूने काम क्या कर डाला। तो उसने कहा और मसनवी लिखने वाले सुन सुन, सिर खुदा राज़-ए-मन, खुदा का एक राज था, मैं शम्स तबरेज़ी ने उस राज खुदा को हासिल कर लिया। तवज्जो, मैंने राज खुदा को हासिल कर लिया। क्या फिर सुने, ये कहते हैं सिर खुदा राज़-ए-मन, इश्क़ अली नवाज़-ए-मन। अल्लाह का एक भेद और राज था, वो मैंने ले लिया। क्या कि ये नमाज तेरे वाली भी जो टूटता बैठता है, अली के इश्क का नाम नमाज है, वो मैं हर वक्त पढ़ता रहता हूं। और फिर कहा तुझे पता चला तेरी नमाज
اور اس کے علی جو میری نماز ہے وہ ڈوبے ہوئے کاغذوں کو خراب نہ کر سکے. اور یہی شاشم تبریزی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ در صورت پیوند جہاں بود علی بود. آج سب کہو نا در صورت پیوند جہاں بود. آپ تو بول دیں گے در صورت پیوند جہاں بود تا نقش زمین بود سما بود. تا نقش زمین بود سما بود علی بود. ہم اول ہو ہم آخر ہو ہم ظاہر و باطن. کہتے ہیں یہی اول ہے یہی آخر ہے یہی ظاہر ہے یہی باطن ہے. اب سنیں ہم اول ہو ہم آخر ہو ہم ظاہر ہو باطن. ہم عابد ہو ہم معبود ہو معبود. آپ تو بولتے ہیں ہم عابد ہو ہم معبود ہو معبود معبود معبود. کہتا ہے یہی عابد ہے یہی معبد ہے اور خود ہی وہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. کہہ کے سوچا ملا تو میرے پیچھے لگ جائے گا کہ تو نے علی کو اول و آخر معبود کہہ دیا. پھر جواب دیا دی کفر نباشد. سکھ نے کفر نہ کیا کہ ملا علی کو میں نے اول و آخر کہا ہے. اس میں کفر کی کوئی بات نہیں نہ میں نے کبھی کفر کہا ہے. جواب کا ثبوت کیا دیتے ہیں بس آخری مثال کہتے ہیں دی کفر نباشد. سکھ نے کفر نہ کیا تا ہستی علی باشد ہو تابوت کہ جب کچھ نہ تھا علی تھا جب کچھ نہ رہے گا علی رہے گا. تا ہست علی باشد ہو تابوت علی بود ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا. علی نہ کبھی مرا ہے نہ مرنے کے لیے پیدا ہوا. اور اس کی زندہ مثال آپ کے ذاکرین آپ کو علماء سناتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ شام غریبہ کے وقت جب کسی نے پہرا دینا شروع کیا ہے تو مولا اس وقت بھی تشریف فرما ہوئے ہیں. یہ میرے محترم سامعین ایک سال اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ علی ہر مومن و منافق کی قبر میں آتے ہیں. اور یہ حدیث مولا کا فرمان یہ حارث ہمدانی کو آپ نے کہا تھا. حارث ہمدانی ہر مرنے والے کی قبر میں میں علی آتا ہوں. مومن کی قبر میں بھی آتا ہوں منافق کی قبر میں بھی. مومن کی قبر میں آتا ہوں اس لیے کہ جس کو تو نے زندگی میں بھلایا نہیں میں نے اس وقت تجھ کو بھلایا نہیں. اور منافق کی قبر میں اس لیے آتا ہوں کہ اسے پتا چل جائے آج وہی بچے گا جس کے سینے میں میری محبت رہی ہوگی. میرے محترم سامعین گرمی کا زمانہ ہوا کے چلنے سے موسم میں کچھ ٹھنڈک ہو گئی. یاد رکھیں یہ گرمی جس سے پاکستان کے لوگ چند دنوں کی گرمی سے دل اٹھے ہائے گرمی ہائے گرمی. رب کعبہ کی قسم کربلا کی گرمی کے مقابلے میں یہ کوئی گرمی نہیں. اتنا سبزہ اتنے درخت شامیانے لگے ہوئے پنکھے موجود ٹھنڈے پانی کی سبیلیں موجود. اس کے باوجود ہم تڑپ جاتے ہیں. اس گرمی کو پیش نظر رکھ کر یاد کریں کہ کربلا کی تپتی ہوئی رے دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہ تھا. اور آل محمد کے چھوٹے بڑوں پہ 3 دن سے پانی بند تھا. کیا کیفیت ہوئی ہوگی. اور اس میں میں ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا چلوں تاکہ میرا مقصد پورا ہو جائے. امام حسین اور جناب زینب دنیا کے یہ انوکھے بہن بھائی ہیں. دائن نے مقابلہ کیا ہے دائن نے سنی شاعر ہے دائن وہ کہتے ہیں یوسف کی بہن کو بھی یوسف سے بڑا پیار تھا اور حسین کی بہن کو بھی حسین سے بڑا پیار تھا.
مگر وہ کہتا ہے یوسف کی بہن کو اتنا پیار تھا کہ یوسف جب گئے ہیں نا بھائیوں کے ساتھ تو بہن کو پتا نہ چل سکا، اور جب حسین مدینے سے نکلنے لگے تو زینب نے ایک فکرہ کہا، حسین مجھے لے کے چلے یا نہ چلے یہ تیری مرضی ہے، ایک بات سمجھ لے کہ کوئی مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، حسین تیرے بغیر میں زینب زندہ نہیں رہ سکتی۔ انوکھے بہن بھائی تاریخ کے بچپنے کا ایک واقعہ سن لو، کسی پہ گفتگو تمام، اتنا پیار تھا حسین اور بی بی زینب کو آپس میں بچپن سے۔ حسین مظلوم کا چھوٹا سا سر باہر گھر سے گئے ہوئے ہیں، صبح کا وقت ہے، بی بی زینب کا بھی چھوٹا سر وہ گھر کے صحن میں مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، چھوٹا سر حسین فارغ ہو کے باہر گئے ہوئے تھے۔ بی بی زینب عبادت کرتے کرتے گھر کے صحن میں پیچھے ہو کے مصلی پر ہی سو گئی، ادھر سوئی، سورج ذرا اوپر آ گیا، سورج کی شعائیں بی بی کے بدن پہ پڑنے لگی، یعنی بی بی کے جسم پر تھوڑی سی دھوپ آ گئی۔ حسین بچپنے میں اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا، بہن سو رہی ہے اور جس میں اقدس پر دھوپ پڑ رہی ہے، جس میں اقدس پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ عزادارو حسین سے برداشت نہ ہو سکا کہ بہن کو دھوپ میں دیکھے۔ حسین آئے، بہن کو جگایا نہیں بلکہ بہن کے سرہانے کھڑے ہو کر چھوٹی سی عبا کا ننھا سا دامن اٹھایا اور یوں سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ عزادارو جب تک زینب سوتی رہی حسین اسی طرح سایہ کیے ہوئے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی زینب اٹھی تو ایک فکرہ کہا، حسین تو دھوپ میں اور مجھ پہ سایہ دیا ہوا، حسین یہ زحمت کیوں کی، یہ تکلیف کیوں کی؟ شیعہ سنو گے، آپ کا امام چھوٹے سن میں کہتا ہے بہن اس کو تکلیف نہ کہو، میں نے تیرے جسم کو دھوپ میں دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے سایہ دیا۔ عزادارو وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، جہاں تک کہ آل محمد کا قافلہ میدان کربلا میں آ گیا، 10ویں محرم گزر گئی، حسین سب کو پٹا کر تپتی ہوئی ریت پہ سو گیا۔ بی بی زینب اور دوسری بیویوں کو دیکھ کے جاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ کیسے؟ میرا بابا امام زیارت الہیہ میں فرماتا ہے، سلام ہو ان بیویوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، سروں سے ننگی تھی، یوں ہاتھ بندھے ہوئے، دیکھ جاوا اونٹوں پر بیویاں بیٹھی ہیں۔ جناب زینب گزرنے لگی تو نظر پڑی دور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر حسین سو رہا ہے، حسین سو رہا ہے۔ زینب کو مدینے کا واقعہ یاد آ گیا، زینب نیچے گری۔ اور غیرت مندو، عزادارو، خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتا میرے مولا کی بہن اونٹ سے کیسے گری تھی، اس لیے کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گری، اور گرنے کے بعد سنبھلی کیسے، کس نے سنبھالا دیا؟ ایک ہی تو بہاری تھا سید سجاد، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ بیویاں اٹھی، کیسے اٹھی؟ اٹھ کے حسین کی لاش کے قریب گئی، یوں ہاتھ بندھے ہوئے ننگے ساتھ حسین کی لاش کے گرد کھڑی ہو گئی۔ بیویاں خاموش۔ جناب زینب نے فکرہ کہا، حسین اگر سن سکے تو سن، تیری بہن قیدی بن چکی ہے اور شام جا رہی ہے، شام جا رہی ہے۔ اور یہ کہہ کے میری بیوی نے کہا، حسین اگر تو برا نہ مانے تو ایک بات کہوں، تیرے ہر کام
سامنے میں زینب شریک، اس لیے شریکت الحسین کہتے ہیں۔ تو نے مدینے کو چھوڑا، میں وطن کو چھوڑنے میں شریک۔ تو نے 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی، میں اس میں بھی شریک۔ حسین تو نے بھتیجے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیے، جو تیرا بھتیجا ہے وہ میرا بھی بھتیجا ہے۔ حسین تو نے عباس کے بازو دیے، جو عباس تیرا بھائی ہے وہ میرا بھی بھائی ہے۔ اور حسین اگر سن سکے تو سن، تیرا تو عباس صرف بھائی تھا، میری تو چادر کا محافظ تھا، تو یہ تیرا جو بھائی میرا بھی بھائی۔ حسین تو نے اپنا سر دیا، زندہ زینب بھی نہیں۔ تیرے لیے سر کا دینا آسان، میرے لیے چادر کا دینا مشکل تھا۔ حسین تو نے اپنے 2 بیٹے دیے، اکبر اور اصغر، 2 ہی بیٹے میں نے دیے انہوں محمد، مگر حسین تیرے 2 بیٹوں کی قربانی میں اور میرے 2 بیٹوں کی قربانی میں زمین و آسمان کا فرق۔ حسین تیرے 2 بیٹوں کی قربانی کے بعد تیرا سجاد زندہ رہے، ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں تیری اولاد رہے گی۔ حسین میں نے جو 2 بیٹے دیے، 2 بیٹے نہیں دیے، میں نے تو قیامت تک کی پوری نسل دے دی۔ اب حسین تیری اولاد کو منحصر ہوگا کہ تیرے ذکر کے ساتھ اگر کبھی چاہے تو میرا بھی نام لے لیا کرے۔ شیعہ میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ باندھ کے کہا کرتا ہوں، بی بی کیا فرمایا کہ حسین کی اولاد کو منحصر ہوگا کہ حسین کے ساتھ کبھی تیرا بھی نام لے لے۔ بی بی ہم حسین کی مجلس کو مجلس نہیں سمجھیں گے جب تک تیرا نام نہ آئے گا۔ بداغری فکرہ اب بی بی کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں کہ حسین یہ نہ سمجھنا زینب مدینے والا واقعہ بھول گئے، نہیں حسین زینب کو آج بھی واقعہ یاد ہے۔ حسین تو نے میرے جسم کو دھوپ میں پڑے ہوئے دیکھ کر سایہ کیا تھا عباس ہے۔ حسین میں نے تیرے جسم کو دھوپ میں دیکھا ہے۔ حسین پوری زندگی سایہ کر کے کھڑی رہتی، مگر حسین تیری مجبوری دیکھ، میرے سر پر تو چادر بھی نہیں۔ حسین نہ سایہ کرتی تو کیسے کرتی؟ اللہ حضرت مومنی ایک سورہ فاتحہ مانا ہے مجلس کے والد گرامی جناب محمد جعفر صاحب کی سارے سواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔